مقرر ممتاز عالم دین سید ضمیر حسین شاہ صاحب کاظمی صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آج کے مہمانوں کے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے ہمارے دونوں معزز ثنا خان بھی ایک عظیم شخصیت سے نسبت رکھنے والے ہیں اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی بھی، اور یہ ہمارے علاقے کا فیض ہے الحمدللہ کہ نعت کی دنیا کا عظیم نام جنہیں بابائے نعت بھی کہا جائے تو یہ بلا شبہ یہ سچ ہے کہ انہیں بابائے نعت کہا جا سکتا ہے۔ دونوں شاگرد الحمدللہ سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے فیض یافتہ ہیں۔ اور ہمارے مہمان خصوصی حضور مفکر ملت قبلہ پیر عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے فیض یافتہ ہیں۔ تو میں بڑھوں گا سید ضمیر حسین شاہ صاحب کی طرف اور آپ سے گزارش کروں گا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ اپنے خوبصورت ارشادات سے ہمارے ناظرین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک دفعہ جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں اور سننے والے سامعین ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت خوشی ہوئی کہ آج رمضان المبارک کے اس تیسرے عشرے 22 رمضان المبارک 23ویں شب جو ہو سکتا ہے کہ قدر والی رات ہو، اس میں ہم سب کو جو خصوصی دعوت دی، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، سماجی سیاسی مذہبی حوالے سے راجہ طارق محمود صاحب اپنا ایک نام اور اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس خوبصورت دل کی باتیں کے عنوان پہ آج کے اس عظیم پروگرام میں دعوت دی۔ میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس خوبصورت پروگرام پر انہیں اور ان کی پوری ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے جتنے بھی دوست اور احباب ہیں جو سوشل میڈیا پر اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں، وہ پروگرام راجہ صاحب شاندار بھی ہیں، ان میں سے بہت سارے پروگرام شاندار بھی ہیں اور بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ جاندار بھی ہیں، پر آپ کے پروگرام کی یہ خوبی ہے کہ آپ کا پروگرام شاندار بھی ہے اور جاندار بھی ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ لیلۃ القدر، قدر والی رات، عزت والی رات، عظمت والی رات، شان والی رات، رحمتوں والی رات، برکتوں والی رات، اور اگر میں ایسے کہوں کہ دوزخ سے آزادی کی رات، اور اس سے بڑھ کے اگر میں اگلا جملہ کہوں کہ تبدیلی کی رات۔ واہ 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 واہ۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رب کے پاس کوئی طور پہ عرض کیا، مولا میں اپنی قوم کا، اپنی امت کا سب سے بڑا گناہگار شخص دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا موسیٰ فلاں مقام پہ کل کھڑے ہو جانا، جو بندہ نظر آئے وہ تیری قوم کا، تیری امت کا سب سے بڑا گناہگار ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس مقام پہ کھڑے ہوئے، ایک بندے کا گزر ہوا، ان کی نگاہ پڑی، انہوں نے پہچان لیا۔ دوسرے دن پھر عرض کرنے لگے، مولا گناہگار دیکھ لیا ہے، اب میرا دل کرتا ہے، میری طبیعت کرتی ہے، میری چاہت ہے کہ میں اپنی امت کا نیکوکار بندہ بھی دیکھوں۔ رب نے فرمایا موسیٰ اسی مقام پہ چلے جاؤ، جو بندہ سب سے پہلے گزرے وہ تیری قوم کا، تیری امت کا نیکوکار شخص ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے،
اس مقام پہ کھڑے ہوئے اور اتنے میں وہ بندہ گزرنے لگا. جو ہی وہ گزرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی اس پہ نگاہ پڑی, حیران ہے, رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا سمجھ نہیں آئی, کل بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے, جو بندہ کل گزرا تھا وہی آج گزر رہا ہے. مولا کل اگر گناہگاروں میں تھا آج نیکوکاروں میں کیسے؟ ایک ہی رات میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی, اتنی چینج کہاں سے آ گئی؟ تو نے گناہگاروں سے نکالا نیکوکاروں میں ڈال دیا. رب نے فرمایا موسیٰ یہ جو بندہ تو نے دیکھا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو جا رہا تھا. اس بچے نے اپنے ابا سے سوال کیا, کہا بابا یہ تو بتا تو اس سے بھی کوئی بڑا ہے؟ تو اس نے اپنے بچے کو بتایا کہ جو تیرا چچا ہے وہ مجھ سے بڑا ہے. اس بچے نے اگلا سوال کیا کہ بابا چچا سے بھی کوئی بڑا ہے؟ تو یہ بتاتے بتاتے اس نے کہا کہ پھر پہاڑ بڑے ہیں, دریا بڑے ہیں, آسمان بڑا ہے. پھر اس بچے نے سوال کیا ان ساری چیزوں سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اس بچے کو اس کے باپ نے بتایا بیٹا ان سب سے بڑھ کر تیرے باپ کے گناہ ہیں. اللہ. بچے نے کہا بابا اگر ساری چیزوں سے بڑھ کے تیرے گناہ ہیں تو یہ تو بتانا تیرے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے. واہ واہ واہ. تو اس بچے کو اس کے باپ نے کہا بیٹا سب سے بڑھ کر تیرے باپ کے گناہ ہیں اور تیرے باپ کے گناہوں سے بڑھ کر تیرے رب کی رحمت ہے. رب نے فرمایا موسیٰ جس بندے کو میری رحمت پر اتنا یقین اور میری رحمت پر اتنا ایمان ہو, میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ گناہگاروں میں رہے, میں نے وہاں سے اٹھایا نیکوکاروں میں رکھ دیا. تو یہ جو قدر والی رات ہے, ہو سکتا ہے یہ 21ویں 23ویں 25ویں جیسے راجہ صاحب کہہ رہے تھے تاک راتوں میں سے ایک رات ہے, پر اس پر جو متفقن علیہ جمہور کے نزدیک یہ 27ویں رات ہے. اور میں آج تو 23ویں شب ہے, اگر میں 27ویں کے ہم اس رات کے لیے تیاری کریں, اپنے آپ کو تیار کریں. اور 27ویں رات کے حوالے سے 2 قول جو ہیں وہ بڑے مشہور ملتے ہیں. یہ جو سورت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں ٹوٹل کلمے جو ہیں وہ 30 ہیں, ٹوٹل جو کلمات ہیں وہ 30 ہیں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو 27واں کلمہ یا 27واں لفظ ہے وہ ہیا ہے, اور ہیا کا مطلب ہے یہ رات. قرآن کے پہلے مفسر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو ہیا جو لفظ ہے جو کلمہ ہے 27واں یہ خود بتا رہا ہے کہ قدر والی رات 27ویں رات ہے. شاہ جی میں یہاں پہ ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا. اہل علم کی یہ باتیں ہیں, لیکن ایک عام شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کے نام پر کچھ لوگ کراچی میں بیٹھ جاتے ہیں اور مفتی پوپل زئی صاحب پشاور میں بیٹھتے ہیں, سعودیہ کے ساتھ بھی ہمارا اکثر اس معاملے میں اختلاف آتا ہے, تو ایک عام شخص جو دین کا اتنا علم نہیں رکھتا تو وہ اس بات پہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ تاک رات آخری کون سی ہوگی, کہیں 29 روزے ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں 30 روزے. یہ ایک بڑا کامن سا کوشچن ہے, میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں. بہت اچھی بات آپ نے کی. لیلۃ القدر یا شب قدر کا جو تعلق ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی کنٹری میں وہ رویت کے ساتھ ہے, چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہے. پاکستان میں اگر چاند سعودی عرب میں ایک دن چاند قبل نظر آیا اور پاکستان میں چاند ایک دن بعد نظر آیا تو ہماری جو لیلۃ القدر یا شب قدر جو ہوگی وہ سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہوگی, ہماری اپنی پاکستان کی رویت کے ساتھ ہوگی. تو اگر ملک کے 2 صوبوں میں اختلاف چل رہا ہو تو آپ اس پہ تو جو پاکستان کے اندر مرکزی رویت حلال کمیٹی جس کو حکومت پاکستان کی سپورٹ بھی حاصل ہے اور عوام کی بھی سپورٹ حاصل ہے, ہم نے اس اعلان کے مطابق روزہ بھی رکھنا ہے, اسی اعلان کے مطابق ہم نے عید بھی کرنی ہے, اور اسی حوالے سے ہماری تاک راتیں بھی اسی حوالے سے بنیں گی. انتہائی خوبصورت انداز میں قبلہ سید ضمیر حسین شاہ کاظمی صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر قرآن مجید نے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ قدر والی رات لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. گویا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اگر راجہ صاحب میں ایسے کہوں کہ اس رات میں 1 روپیہ صدقہ کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ 83 سال 4 ماہ سے مسلسل صدقہ کر رہا ہے.
اور اس رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے والا ایسے ہے جیسے وہ تقریباً 84 سال سے نفل پڑھ رہا ہے، اور اس رات میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھنے والا ایسے ہے جیسے وہ 84 سال سے پورا قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ختم کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس رات کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معروف فرمان ہے، سرکار نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار نے فرمایا کہ میرے جس بھی غلام اور امتی نے اس رات کو قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اس کا سابقہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ رات تو عظمتوں والی ہے، پر اس رات کو یہ عظمت ملی کیوں، کس وجہ سے ملی؟ تو اس کو قرآن نے نقل کیا، فرمایا یہ رات عظمتوں والی اس لیے ہے، قدر والی اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ واہ ماشاءاللہ۔ جس رات میں رب نے قرآن نازل کیا وہ اتنی شان والی ہے، تو ذرا غور کریں جس رات میں صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائے وہ رات کتنی عظمتوں والی ہوگی، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ تو قرآن جو ہے وہ جتنی بھی آسمانی صحف اور کتب ہیں، 110 صحیفے ہیں، 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں، 114، اور اگر میں ایسے کہوں کہ جو کچھ ان صحیفوں اور کتابوں میں ہے وہی سب کچھ قرآن میں ہے، اور اگر اس کو اور آسان لفظوں میں کہا جائے کہ جو کچھ 114 میں ہے وہی قرآن کی 114 سورتوں میں ہے۔ اللہ، جتنی بھی کتب اور جتنے بھی صحیفے ہیں ان کو رب نے تلاوت نہیں کیا، رب نے نہیں پڑھا، پر قرآن جو رب نے آمنہ کے لال کو دیا، مدینے کے تاجدار کو دیا، دیکھنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا تقرؤون القرآن، اے سوال کرنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو وہ عرض کرنے لگا اما آپ کے کہنے کا مقصد، فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا نبی عمل کرتے رہے، کہ فرمان نہیں تو غلط سمجھا، ایسے نہیں ہے، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا نبی عمل کرتے گئے، فرمایا جیسے جیسے نبی کرتے گئے رب اسی کو قرآن بناتا گیا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے شاہ کہ یہ جو قرآن ہے ماشاءاللہ، اس کی واہ واہ 2 صورتیں سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ یہ خود رب نے تلاوت کی۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، وہ جب زبور پڑھتے تھے دریا کا پانی رک جاتا تھا، پرندے ساکت ہو کے ان کی تلاوت سنتے تھے، پر جب میرا رب قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ، اور کہا جب رب قرآن پڑھ رہا تھا انسان نہیں تھا، انسانیت نہیں تھی، آدم نہیں تھا، آدمیت نہیں تھی، قرآن پڑھنے والا خدا تھا، سننے والے فرشتے تھے، اور فرشتوں نے جب رب سے قرآن سنا تو فرشتوں نے کہا طوبی لامۃ تنزل الیہم ھذا، کہ مولا اس امت کو مبارک ہو جس امت کی طرف یہ قرآن جائے گا۔ واہ واہ واہ، میں اور آپ موجود نہیں ہیں، پر یہ قرآن اتنی عظمتوں والا ہے کہ فرشتے سن کے ہمیں مبارکباد دے رہے تھے، اور فرشتے کہہ رہے تھے طوبی لاجواف تحمل بھذا، ان سینوں کو مبارک ہو جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، ماشاءاللہ، اور فرشتے کہہ رہے تھے طوبی لالسنۃ تنطق بھذا، ان زبانوں کو مبارک ہو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ گویا قرآن وہ ہے جس کو خدا بھی تلاوت کر رہا ہے، اور مصطفیٰ کی تلاوت تو دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں اور سرکار کے بارے میں ملتا ہے کہ سرکار کھجوروں کے باغات میں جاتے، جا کے قرآن کی تلاوت کرتے، 40 لاکھ جن 4 ملین کافر اور مشرک سرکار کا قرآن سننے آتے، اور آ کر قرآن سنتے، اور قرآن سن کے جب واپس جاتے تو باقی جن پوچھتے کہاں سے آ رہے ہیں، اللہ، کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ جن کہتے اس بارگاہ سے آ رہے ہیں جس بارگاہ میں جبریل بھی اجازت لے کے آتا ہے، اللہ، امام الانبیاء کی بارگاہ سے آ رہے ہیں۔ تو وہ جن کہتے کیا سن کے آ رہے ہیں؟ تو وہ جن ان سے کہتے انا سمعنا قرآن، ہم قرآن سن کے آئے ہیں۔ تو وہ جن کہتے وہ کیسا قرآن ہے؟ وہ جن کہتے عجبا، بڑا عجیب ہے۔ وہ جن کہتے وہ
اس کی گائیڈ لائن کیا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے؟ وہ جن کہتے ہیں یادی الی الرشد، وہ قرآن نیکی کی طرف گائیڈ کرتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ وہ جن کہتے ہیں تم 40 لاکھ سن کے آئے ہو، تم پہ کوئی اثر تو نہیں ہوا نا، بس خالی سنا ہے نا۔ وہ جن کہتے ہیں تم اثر کی بات کرتے ہو، فآمنا بہ، ہم قرآن پر بھی ایمان لے آئے ہیں، صاحب قرآن پر بھی ایمان لے آئے۔ تو وہ جن کہتے ہیں اپنے اس روش کو، اپنے اس طریقے کو بدل لو، اپنے پرانے دین پہ آ جاؤ، تو وہ جن کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم آج کے بعد جو ہے وہ شرک جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ یہ قرآن جو ہے جو اتنی عظمتوں والا اور اتنی رفتوں اور اتنی برکتوں والا ہے کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سرکار کی خدمت میں آئیں تو سرکار نے فرمایا عائشہ دیر لگائی۔ ام المومنین عرض کی حضور میں آ رہی تھی، قدم بڑھا رہی تھی، باہر گلی سے جب میں چلنے لگی تو ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، حضور میں وہی کھڑی رہی، قرآن سنتی رہی، آپ کی خدمت میں جلدی نہیں آ سکی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کہاں سے آواز آ رہی تھی؟ کہا حضور فلاں جو آپ کا غلام ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا عائشہ اب تو بیٹھ، میں قرآن سنا۔ کہا وہ صحابی گھر میں تلاوت کر رہا تھا اور سرکار گئے تو وہ گھر میں تلاوت کر رہا تھا اور نبیوں کا سردار باہر گلی میں قرآن سنتا جا رہا تھا۔ تو یہ قرآن جو اس قدر والی رات میں نازل ہوا، اس لیے اس رات کو اتنی عظمت اور اتنی برکت اور اتنا اعزاز حاصل ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قرآن سے اتنا پیار، اتنی محبت ہے کہ سرکار نے ایک دن اپنے خادم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اقرا الیہ یا ابن ام محبت، اے میری خادمہ کے بچے تم قرآن پڑھ۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود وہ ہے جو سب سے زیادہ فقیہ ہے، اور ان سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ اتنے بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، قد آپ کا چھوٹا ہے پر علم بڑا ہے، آپ بتائیں آپ کو اتنا علم، اتنا نالج، اتنے فقیہ کیسے بنے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سرکار کے جتنے بھی وفادار، جتنے بھی جانثار، جتنے بھی صحابہ تھے، جہاں سرکار جاتے تھے وہاں ہم ساتھ جاتے تھے، جہاں شمع جاتی تھی وہاں پروانے ساتھ جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب سرکار کسی مجلس میں بیٹھنے لگتے اور آپ اپنے نالین پاک اتارنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہر صحابی یہ خواہش کرتا تھا کہ سرکار کے نالین میں اٹھاؤں۔ کہتے ہیں ہر کسی کی خواہش تھی کہ سرکار کے نالین میں اٹھاؤں، پر وہ کہتے ہیں کہ میرا قد چھوٹا تھا، جب تک کوئی نیچے جھکنے کی کوشش کرتا میں سرکار کے نالین کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتا تھا، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ میرے سینے میں ہے سرکار کے نالین کا صدقہ ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی، بریلی کے تاجدار امام محمد رضا محدث بریلوی کے برادر مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی کے سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور مجھے ہندوستان میں رہنے والے اس ایک ہندو کی بات یاد، اس نے کہا اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت دارین کو دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشارے سے بلا لے، پھر کان کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو وہ نالین محمد کو آنکھوں سے واہ واہ، انتہائی خوبصورت انداز میں قبلہ شاہ صاحب اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے دل کی تاروں اور ایمان کے جذبات کو جو ہے وہ عروج عطا کر رہے تھے۔ جی تو چاہتے آپ کو پوری